الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، تو بات آ گئی تھی کہ مجھے تو صرف اللہ رب العزت کی وحدانیت والے عقیدے کی بنیاد پر اس کی بندگی کا حکم ملا ہے۔ اب جو لوگ اس راستے کو اور اس حقیقت کو اپناتے ہیں یا اس سے نعوذ باللہ منحرف ہوتے ہیں، وہ جانے اور ان کی بات جانے۔ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، اب وہ طبقہ دیکھیں جنہوں نے طاغوت یعنی غیر اللہ، طاغوت یعنی شیطان، طاغوت یعنی نفس اور شیطان کی عبادت سے پرہیز کیا۔ تو انہوں نے نفس اور شیطان کی عبادت سے احتیاط و پرہیز کی، اپنے آپ کو دور رکھا۔ وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اس کی وجہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ کی طرف آگے بڑھے۔ تو لَهُمُ الْبُشْرَى، ان کے لیے بشارتیں۔ فبشر، اے پیغمبر، فبشر عباد، میرے ان بندوں کو خوشخبری دو۔ اب یہ بندے کیسے ہیں، ان کی کچھ عادتیں بھی دیکھ لینا۔ الذین یستمعون القول، اللہ کی فرمودات کو کان لگا کر سنتے ہیں، دل و جان سے سنتے ہیں، ہمتن گوش ہو کر سنتے ہیں۔ تو سننے کے بعد فیتبعون احسن، تو پھر اللہ کے ان بہترین فرمودات کی پیروی بھی کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کی یہ فرمودات، اللہ رب العزت کی ہر آیت بہترین ہے، بہترین سے بہترین ہے، اور اسی بہترین فرمودات الہیہ میں اسی انسان کی سعادت دنیا و عقبہ موجود ہے، اس لیے یتبعون احسن۔ تو پھر یہی لوگ ہیں ہداہم اللہ، ان کو اللہ نے ہدایت دی ہے، ان کو اللہ رب العزت نے سیدھے راستے پر چلنا اور جانا سکھا دیا ہے۔ اور وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، یہ معمولی لوگ نہیں ہیں، یہ ایسے لوگ نہیں بس ان کے سر پر اس کے کان ہے، سر ہے،
جبڑا ہے، ایک دڑ ہے، ایسے چلتے پھرتے کوئی انسان نما ایک مخلوق نہیں ہے، یہ سمجھدار انسان ہے، یہ ایسے انسان ہیں کہ ان کے پیچھے پیچھے چل کر آدمی منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ اولئک هم اولو الالباب، یہی سمجھدار لوگ۔ اب ہم نے دیکھا لہم البشریٰ کے لیے بشارت، کس چیز کی بشارت؟ اس دنیا میں سربلندی، سرفرازی اور رضا الہی حاصل کرنے کی بشارت کہ اگر تم لوگ اس راستے پر چلو گے جو اللہ کی کلام کا راستہ ہے اور اس کی تشریح و تعبیرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات اور آپ کے عمل ہیں، اور اس کے لیے اللہ نے اپنے رسول کو ایک بڑی لشکر ساتھ رفاقت میں عنایت فرما دی ہے۔ چیتا لوگ معمولی نہیں، جس طرح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء میں افضل الانبیاء، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی اور خصوصاً حضرات صحابہ کرام اللہ کے نبیوں کے درجے میں تو کوئی نہیں ہوتا۔ انبیاء علیہ السلام کی شان الگ، لیکن جب انبیاء کے بعد طبقات میں آ کر ہم انسانوں کی حیثیت جاننا چاہتے ہیں اللہ کے پاس، تو سب سے پہلا طبقہ اور عظمت کے اعتبار میں، حیثیت کے اعتبار میں وہ صحابہ کرام کا ہے، جن کے سرخیل صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے۔ ان کو بشارت ہے اس بات کی، ان پہ یہ بشارت آخرت کی سعادت ہوگی کہ یہاں جو کچھ تم لوگ کرتے ہو، یہ جان دینا، یہ مال دینا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دیکھیں کتنی شان، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کفر کی دنیا میں، مکہ مکرمہ میں مشرکین کے ہجوم کے اندر کڑے ہو کر اللہ کی کبریائی بیان کرنے والا صدیق، اسلام کا پہلا خطیب بیت اللہ کے سامنے۔ بعد میں کیا ہوا؟ اس وقت صدیق پر کیا بیتی؟ دنیا اور آخرت دونوں ایسے لگ رہے تھے کہ ان سے چھینی جا رہی، لیکن ڈٹنے والا، جان سے، مال سے، وقت سے، فرصت سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کو ایسے سنبھالنے والا، دین اور دینی عقائد کو ایسے سنبھالنے والا، وہ تو صرف صدیق اکبر ہی ہو سکتا ہے۔ اولئک هم اولو الالباب، تو ان کے لیے بشارت ہے اور ان کی نشانیاں یہ ہیں، اور یہ سب لوگ صحابہ کرام اور امت کے طبقات آتے 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 انشاءاللہ ہم اور آپ بھی اس سب میں شامل ہیں۔ ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کو تاہیم سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔